پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ الکریم تمہیں یاد آ جائے گی۔ تو درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بھولی ہوئی چیز جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے جب درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برکات آل رسول کے پروگرام میں فرسٹ محرم سے ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے فضائل ہم سن رہے ہیں۔ شان مولا علی مشکل کشا بھی ہم نے سنی، شان خاتون جنت، شان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں سنیں گے۔ سبحان اللہ، جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت لاڈ اور پیار سے پالا، کندھوں پر اٹھایا، ممبر سے نیچے اتر آتے تھے جن کو دیکھ کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان و عظمت ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور ترمذی شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کتنے خوبصورت انداز سے عرض کر رہے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ پاک میں ولادت ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھٹی دی، ان کے کان میں اذان دی، اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا، تھوک مبارک ڈالا، دعا بھی کی، اور 7ویں دن حسین نام رکھا اور عقیقہ فرمایا۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، اور القابات کیا ہیں؟ سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول، رسول اللہ کے پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف میں ہے، جسے یہ پسند ہو کہ کسی
جنتی مرد کو دیکھے یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے رضی اللہ عنہما. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب دہن چوستے ہوئے دیکھا جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تھے تو انہوں نے امام حسین کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرمایا آج یہ یعنی امام حسین آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں. سبحان اللہ. آپ کتنے عبادت گزار تھے. 25 حج کیے آپ نے 25 اور پیدل کیے. کثرت سے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج صدقہ دیگر امور خیر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی حسن و حسین سے رضی اللہ عنہما اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے ان سے عداوت کی یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی محبت آقا کی محبت ہے. ان سے دشمنی ان سے بغض اللہ کے حبیب سے بغض. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت نے بارگاہ امام حسین میں اشعار لکھے اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں. یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے آہ سبت مصطفیٰ فریاد ہے ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے چھا گئی دل پر خزاں پیارے حسین چھا گئی دل پر خزاں پیارے حسین بے بہار جاں فضا فریاد ہے بہار جاں فضا فریاد ہے حال ہے بے حال شاہ کربلا حال ہے بے حال شاہ کربلا حال ہے بے حال شاہ کربلا آپ کے عطار کا فریاد ہے آپ کے عطار کا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی آپ شکل مبارک میں سر سے لے کر سینے تک حضور سے مشابہ تھے. سبحان اللہ. اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. اللہ اکبر. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. اعلیٰ حضرت کی کیا حدیثوں کی باتیں اور بزرگوں کی باتیں اور اچھے عقیدے اور نصیحت کی باتیں آپ کے کلام میں. سبحان اللہ. شان مصطفیٰ آپ کے کلام میں, شان صحابہ آپ کے کلام میں, شان اہل بیت اطہار آپ کے کلام میں. لکھتے ہیں یہ قصیدہ نور کے شعر ہیں. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. سبحان اللہ. اور ایک ربائی میں یوں اس کو نظم کیا اعلیٰ حضرت نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین
تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت، آپ سر سے لے کر قدم تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں۔ اور شہزادوں میں حسنین کریمین میں یہ شبہات تقسیم تھی۔ سر سے سینے تک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ تھے، اور وہاں سے پاؤں تک حضرت امام حسین۔ خاتون جنت جو تھیں یہ ہم شکل مصطفیٰ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شان خاتون جنت کو اپنے اشعار میں یوں ڈھالا: جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، جب کسی اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور مقدس گالوں سے روشنی نکلتی تھی، نور نکلتا تھا اور اطراف روشن ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے امام سخی بہت تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے تنگ دستی کی، غربت کی شکایت کی، فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں نظر کی گئیں، پیش کی گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری رقم میں سے کتنی اس کو رقم دی؟ اس سائل کو آپ نے وہ ساری رقم اس کو عنایت فرمائی، 5 تھیلیاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی، سب عطا فرما دی، اور کہا کہ تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسکینوں سے، غریبوں سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ زوجہ محترمہ کا پیغام آیا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا تیار کیا ہے، خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نا گھر پہ تشریف لے آئیں تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں آپ کے ساتھ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جو غریب لوگ تھے انہیں گھر لے آئے۔ پڑوس کی عورتیں آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مسکین بھر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے عطا فرمائے اور خوشبو بھی لگائی۔ سبحان اللہ۔
بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن و حسین، حسنین کریمین، نیرین قمرین منیرین جلیلین شہیدین رضی اللہ عنہما، ان کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا عطا کیا میرے نبی نے؟ یہاں سے تو غیر خالی ہاتھ نہیں جاتے، یہ تو شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت نے کیسے اس کو نظم کیا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری یہی ہے، حدیثیں، قرآن کی آیتیں، مفاہیم اور بزرگوں کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نظم کرتے ہیں، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جان گوشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جان گوشت کیا لی ہاتھ میں۔ امام حسین کو جرت عطا ہوئی بارگاہ رسالت سے، نانا جان سے سخاوت عطا ہوئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری ملی، ہیبت ملی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ نوافل کتنے پڑھتے تھے؟ حضرت امام زین العابدین علی اوسط، حضرت امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے والد صاحب ہیں، دن رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے، اور کہے کہ میں امام حسین کا بڑا چاہنے والا ہوں، اور نمازیں پڑھی نہیں جاتی، جماعت نکل جاتی ہے، سنت قبلیہ میں غفلت ہو جاتی ہے، نوافل بعدیہ کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، غفلت، سستی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت کیسی کر رہے ہیں؟ آپ کا سر مبارک شہادت کے بعد نیزے پر پھرایا گیا، مگر اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور امیر اہل سنت نے یوں اس کو لکھا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اور حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی جان، انہوں نے اتنے محبت بھرے انداز سے اس کو نظم کیا، سر شہیدان محبت کہنے زوں پر بلند، سر شہیدان محبت کہنے زوں پر بلند، اور اونچی
و شان اہل بیت اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ کے صدقے ہم بے حساب بخشے جائیں. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول.